وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس پر اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، خصوصی فضل سے جسے اپنے نوازنا چاہتا ہے اللہ تعالی، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دین کی سمجھ کیا ہے وہ بتا دیا دوسرے جملے میں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، دین کی سمجھ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا، میں بانٹنے والا۔ یہی دین کی سمجھ ہے، کیا بات ہے؟ اللہ دینے والا، میں بانٹنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا، اللہ دینے والا، میں بانٹنے والا، اللہ دینے والا۔ تو اب یہ دین کی سمجھ بھی کون بانٹنے والا؟ حضور بانٹنے والے، دینے والا کون؟ اللہ دینے والا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، تو اللہ سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے در دولت ہی سے ملتا ہے۔ دیتا اللہ ہی ہے زندگی، میرے ہاتھوں سے دیتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے علم، میرے ہاتھوں سے دیتا ہے، دیتا اللہ ہی ہے ارادہ، میرے ہاتھوں سے دیتا ہے، اللہ ہی قدرت دیتا ہے، میرے ہاتھوں سے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قدرت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن قدرت ملتی ہے میرے ہاتھوں سے، سماعت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن سماعت جسے بھی ملتی ہے میرے ہاتھوں سے۔ تو جب تک سماعت اللہ سے ملتی رہے گی کسی کو، بیچ میں میرا ہاتھ رہے گا۔ اللہ دے رہا ہے وہ بھی موجود، لینے والے بھی موجود، اللہ دے رہا ہے وجود لینے والے موجود، اللہ دے رہا ہے حیات لینے والے موجود، اللہ دے رہا ہے علم لینے والے موجود، اللہ دے رہا ہے قدرت لینے والے قدرت موجود، تو پھر بیچ میں جو ہاتھ ہے وہ کیسے موجود نہیں ہوگا؟ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا یہ درود کبھی نہ بھولیں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ میرے دادا پیر کے پاس کوئی دوسرے لین کا آدمی آیا، ان کے جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کا اجلاس تھا، اس کے اوپر بہت بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا یہ درود، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا رب ہے، اللہ حضور پر درود بھیجے اور سلام بھیجے، اور ہم حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بندے ہیں، یعنی ان کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں۔ یہاں عبد بمانے خادم، عبد بمانے غلام۔ صلی علیہ وسلم، اللہ حضور پر درود و سلام بھیجے اپنی شان کے موافق۔ تو یہ درود بہت بڑا لکھا ہوا۔ تو ایک صاحب آئے، وہ منہم تھے، یہ کیا لکھا ہے آپ نے، یہ کیا؟ میں نے سنا کہ حضرت نے جواب دیا، بابا یہ تو میں ناخل ہوں، یہ میں ناخل ہوں، مجھے اچھا لگا، درود بہت پسند آیا اور میں بھی پڑھنے لگا، میں نے لکھ لیا۔ کہنے والا بریلی میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے پوچھو، میں تو نقل کرنے والا ہوں، صحیح ہے غلط ہے وہ کہنے والے ہیں، میں نقل کرنے والا، نقل کرنے والے سے پوچھا نہیں جاتا، جو جس نے درود پڑھا ہے بھیجا ہے، ابتدا کی ہے اس درود کے پڑھنے کی، اس سے پوچھو۔
میں نے بتا دیا، یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، میں تو ناخن۔ اب تو کیا بولتا بیچارہ؟ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، عین ایمان سمجھتا ہوں، اہل قرآن سمجھتا ہوں، عین حدیث سمجھتا ہوں، میں نے کہہ دیا، میں کہتا بھی ہوں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، عبد کے حضور کا عبد کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ خود کو؟ کہا کہ میں نہیں کہتا، خدا نے بنایا میاں۔ دیکھ اللہ کیا فرماتا ہے، یا خل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے مصطفیٰ تم کہو اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں حضور سے فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ یہ جو میرے بندے ہیں ان سے تم کہو اے میرے بندو۔ قل اے مصطفیٰ تم کہو، یا عبادی اے میرے بندو۔ یہ کہنا یہ نہیں کہا کہ قل یا عباد اللہ، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ اے اللہ کے بندو، نہیں، قل یا عبادی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج تو بولوں گا، ضرور بولوں گا، ہاں میری شراب پلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حق کسے دیا گیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کسے کہا گیا ہے؟ ارے غیر نتھو خیرے کو، گستاخ رسول کو، دشمن مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش، کسے بخش دے گا؟ کسے بخش دے گا؟ اللہ بڑا رحمان ہے۔ اللہ رحمان کرے جہنم میں ڈالیں گا، جہنم میں ڈالنے کے لیے بھی رحمانیت ضروری ہے۔ اللہ رحمان ہے، اسی لیے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، جو جہنم میں جانے والے ہیں انہیں جہنم میں بھیجے گا۔ جہنم میں کافروں کو بھیجنا یہ عین رحمانیت ہے خدا کی۔ تم نے سمجھا ہی نہیں نا رحمانیت کیا، رحیمیت کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ رحمانیت ہی ہے وہ جو جہنم میں بھیجتی ہے کفار کو، مشرکین کو، بد مذہبوں کو، گستاخان مصطفیٰ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حق کسے ملا ہے؟ اجازت کسے دی گئی ہے؟ سبحان اللہ، جو عبد المصطفیٰ ہو، جو عبد المصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، واہ، جو عبد النبی ہو، جو عبد الرسول ہو۔ جو عبد کے معنی بندہ، عبد کے معنی بندہ، جو عبد مصطفیٰ ہو، عبد المصطفیٰ ہو، جو مصطفیٰ کا بندہ ہو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، الحمدللہ جی ماشاءاللہ، میرے پیر کا فیضان میرے ساتھ ہے، ان کا علم میرے ساتھ ہے، ان کی دستگیریاں میرے ساتھ ہیں۔ میں بہکا نہیں، سنی بہکتا نہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جو حضور کا بندہ ہے، جو عبد المصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا بندہ ہے،
اسے اجازت دی گئی، اسے کہا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تم حضور کے بندہ بولنا شرک ہے بتا رہے ہو نا؟ حضور کا بندہ خود کو بولنا شرک، کسی اور کو بولنا شرک بتا رہے ہو، تو تم کو کہاں کہا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بھائی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ ہیں؟ جب سمجھنے کا وقت آیا سو رہے ہیں، جب سونے کا وقت آیا تب سمجھیں گے۔ کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی جی بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا عرض کر رہا تھا؟ لا، جس کے آگے اس کے محبوب کا چہرہ ہے وہ سوئے گا کیا؟ نہیں، جس کا انتظار تھا وہ سامنے آ گیا، وہ سوئے گا؟ سوئے گا نہیں۔ جس کے آگے اس کا دوست آ گیا سوئے گا؟ نہیں سوئے گا۔ تو آٹھوں پہر جس کی نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو وہ کیسے سوئے گا؟ سبحان اللہ، کیسے سوئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس کی نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ آٹھوں پہر ہو وہ سو نہیں سکتا تو وہ مر کیسے سکتا ہے؟ کیسے مرے گا؟ تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ اسی لیے عاشق کی جب موت کا وقت آتا ہے تو حضور تشریف لاتے ہیں تاکہ ان کو دیکھنے میں رہ جائے اور موت کی موت ہو جائے، موت کی موت ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ قل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی بات پر میں تقریر ختم کر لیتا ہوں، کتنا وقت ہوا؟ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، تجھے جو دیکھا کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ جب تجھے دیکھ لیا تو ہر چیز میں تیرا ہی روپ نظر آیا۔ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا، تجھے جو دیکھا کسی کی طرف نہیں دیکھا، یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے، تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار لازم ہے، تمام عمر گھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تقریر ختم کر رہا ہوں، قل، اے مصطفیٰ تم فرماؤ، یا عبادی، اے میرے بندو، قل یا عباد اللہ نہیں، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ اے اللہ کے بندو نہیں، قل یا عبادی، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ اے میرے بندو۔ تو اللہ خود عبد کا انتساب حضور کی ذات سے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد النبی، ایک عبد النبی نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑ عباد میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگنت آ گئے، جمع کا سیوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے کروڑوں اربوں کھربوں انگنت بے شمار غلام ہیں، بے شمار عباد ہیں، عباد۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مصطفیٰ تم فرماؤ اے میرے بندو۔ کیا بات ہے، پہلے وہ بول کر اپنی زبان سے تو نکال دیا، اپنے کلام میں تو لا لیا، عبادی بول کر اب حضور کے کلام میں لا رہا ہے۔ قل یا عبادی، اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ اے میرے بندو۔
اللہ کے بندے ہیں. اللہ فرما رہا ہے تم بولو میرے بندو. تو معلوم ہوا اللہ کی ہر چیز مصطفیٰ کی, تو اللہ کے بندے بھی مصطفیٰ کے ہوئے نہیں ہوئے. سبحان اللہ. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر ذرے کے وہ مالک ہیں. ہر ذرے کا خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے. پھر حضور ہر ذرے کے خالق نہیں مالک ہیں. یا رسول اللہ یا علی. خالقیت یہ خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا. مالکیت اللہ کو بھی حاصل ہے, مصطفیٰ کو بھی حاصل ہے. کیوں مصطفیٰ مالک ہیں؟ اس لیے کہ ہر شے کے مصطفیٰ کیوں مالک ہیں؟ ہر مخلوق کے مصطفیٰ کیوں مالک ہیں؟ کیونکہ ہر مخلوق حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے. سبحان اللہ. پھر ہر مخلوق کا اللہ مالک کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر مخلوق جس کے نور سے پیدا ہوئی وہ نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اے مصطفیٰ تم فرماؤ, یا عبادی اے میرے بندو, الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر لیا, اپنے آپ پر زیادتی کر لی, ظلم کر لیا, اپنے آپ پر زیادتی کر لی, ظلم کر لیا. کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ دوسروں پر ظلم کرنے والا تو نظر آتا ہے ہمیں, بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, لیکن وہ کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ جس کا عقیدہ خراب ہے, جسے ایمان حاصل نہیں, جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے عقائد سے ٹکراتا ہے, اور جو عمل صالح نہیں کرتا وہ خود پر ظلم کرنے والا. بات سمجھ میں؟ اور جو یہاں تو بدعقیدہ کا سوال نہیں, جس کا عقیدہ تو اچھا ہے, دل میں عشق مصطفیٰ کے دیے جل رہے ہیں, لیکن عمل خراب ہے, عمل خراب ہے. فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے, جنہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا, اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, اپنے آپ پر ظلم کر لیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. کیوں مایوس نہ ہو؟ اللہ کی رحمت ہی کا مکمل ظہور ہوا تو مصطفیٰ وجود میں آئے. اب مصطفیٰ ہی تم سے راضی ہیں تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کیا بات ہے صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو بندگان خدا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو بندے ہیں انہیں اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ کے وہ بندے ہیں. اللہ کا جو بندہ وہ حضور کا بندہ, اللہ کا جو عبد وہ حضور کا عبد, اللہ کا جو بندہ. شک ڈر ہے؟ تو اللہ کا بندہ اور حضور کا بندہ, بندے کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا, حضور کے لیے بھی استعمال ہوا. بات سمجھ میں؟ کیوں؟ عبد کا لفظ قرآن نے اللہ کے لیے بھی استعمال کیا, بندے اللہ کے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا,
وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو بندے خدا کے ہیں، عباد خدا کے بھی ہیں، عباد حضور کے بھی ہیں. عبد کا لفظ، ہم عبد اللہ کے بھی ہیں، ہم عبد اللہ کے جو عباد ہیں وہ حضور کے بھی عباد ہیں. تو عبد کا لفظ کا انتساب اللہ سے بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اللہ کے عبد ہیں اس لیے کہ ہر نعمت، ہر دولت، ہر مقام، ہر فضیلت، ہر رتبہ، ہر منصب حضور کو اللہ سے مل رہا ہے. اور ہم حضور کے عبد ہیں اس لیے کہ اللہ کا جو کچھ بھی ہے ہم تک پہنچ رہا ہے، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں جو ہم کو مل رہی ہیں وہ حضور ہی سے ہم کو مل رہی ہیں. سبحان اللہ. تو معلومات جسے جس سے مل رہا ہے وہ اس کا عبد ہے. جسے جس سے مل رہا ہے سمجھ لو، جسے جس سے مل رہا ہے وہ اس کا عبد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. وجود حضور کو اللہ سے مل رہا ہے. حضور عبداللہ ہیں. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، قوت اور طاقت حضور کو اللہ سے مل رہی ہے. حضور عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. آثار حضور کو، ساری کائنات ملک بن گئی ہے، اللہ نے بنا دی ہے حضور کی. یہ ملکیت اللہ سے مل رہی ہے. اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں حضور، اور ہم حضور کے عبد ہیں، بندے ہیں. کیوں کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے حضور سے. بولو حضور کے وساطت کے بغیر، بولو حضرت بول سکتے ہو تو ہرگز نہیں. پوری علمی دنیا کو چیلنج ہے. بولو حضور کی وساطت کے بغیر کسی مخلوق کو کوئی نعمت ملی کیا؟ حضور کے وساطت بلند سوچتے ہیں، وساطت حضور کے وسیلے کے بغیر. حضور کے برزخ کبریٰ کے وسیلے کے بغیر، حضور کے برزخ کبریٰ کے واسطے کے بغیر کسی کو کچھ ملا ہے؟ نہیں. تو جس سے ملے گا، جس سے ملے گا وہ اس کا. حضور کو سب کچھ اللہ سے ملا، وہ عبداللہ. ہمیں سب کچھ حضور سے ملا، اگرچہ کہ وہ حضور نے جو کچھ بھی دیا، حضور نے جو کچھ بھی دیا وہ اللہ ہی کا دیا ہے، لیکن ہمیں تو ملا ان کے ہاتھ سے. ناقص مثال ہے. آپ کے باپ کے آپ بیٹے، آپ کا بیٹا آپ کے باپ کا بیٹا نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ واہ، کیا مثال ہے صاحب. واہ واہ. سبحان اللہ. بنگار پیٹ میں یہ بیان کرامت ہے، سراجی شاہ کی کرامت ہے یہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے صاحب. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ذاکر حمیدی شاہ امیری کا بیٹا، اس کا باپ کون؟ حمیدی شاہ امیری. حمیدی شاہ امیری کا باپ کون؟ محمد شفیع امیری نہیں، جنیدی. موجود ہیں یہاں؟ نہیں آئے؟ نہیں آئے ہیں، گھر میں ہیں. اچھا ہیں، مگر گھر میں ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حمیدی شاہ کے بیٹے. یہ حمیدی شاہ کا جو بیٹا ہے اس کا باپ حمیدی شاہی. حمیدی شاہ کا جو باپ ہے محمد شفیع، وہ حمیدی شاہ کا باپ ہے. حمیدی شاہ محمد شفیع کو باپ پکارے گا، مگر حمیدی شاہ کا بیٹا محمد شفیع کو باپ نہیں پکارے گا. ابا پکارتے نا، میں بھی پکارتے نہیں، وہ دادا پکارے گا. نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ حمیدی شاہ ان کے باپ محمد شفیع کو اپنا باپ پکاریں گے، ابا. یہ خود 90 سال کے ہو گئے بھی تو ان کے باپ اگر زندہ رہے ان کے 90 سال ہونے کے بعد بھی تو ابا پکاریں گے، ابا یہ پکاریں گے. ان کا بیٹا سنتا ہے یہ میرا باپ جو ہے حمیدی شاہ، یہ اپنے باپ کو ابا پکارتا ہے، وہ پکارے گا ابا نہیں، وہ کیا پکارے گا؟ دادا.
اگر وہ پکارے بھی دادا کو ابا تو دادا اس کا ابا نہیں بنا، دادا ہی دادا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کو جو ملا وہ قاسم سے ملا. تو ہمارے لیے ہم قاسم کے بندے. حمیدی شاہ کا بیٹا بیٹا حمیدی شاہ کا، اس کی اصل کوئی بھی ہو وہ اس کا بیٹا نہیں. صحیح بات. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی الحمدللہ. وہ آئے آئے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نعمتیں ملی، جو بھی نعمتیں ہمیں ملی وہ حضور کے در سے ملی. تو اب ہم کیا ہوئے؟ حضور کے عبد ہوئے، حضور کے بندے ہوئے. لیکن حضور کے بندے اس معنی میں نہیں ہوئے جس معنی میں اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں کا مطلب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. حضور کے بندے ہیں کا مطلب حضور کی تعظیم کرنے والے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور حضور کی تعظیم ہی اللہ کی عبادت ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، یہ جو میں نے مثال دی، حمید اللہ شاہ کا بیٹا محمد زارے جو ہے وہ حضرت حمید اللہ شاہ کا بیٹا ہے، لیکن ان کے دادا کا بیٹا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہم حضور کے بندے ہیں اور اللہ کے بھی بندے ہیں. یہاں مثال ناقص ہو رہی ہے. ہم حضور کے بھی بندے ہیں، اللہ کے بھی بندے ہیں. حضور کے بندے ہیں کا مطلب حضور کی تعظیم کرنے والے. کیسی تعظیم کرنے والے؟ ان کو بعد از خدا بزرگ سمجھنا یہ ان کی تعظیم ہے. یہ ان کو وسیلۃ الکبریٰ برزخ کبریٰ ماننا یہ ان کی تعظیم ہے. ان کو خاتم النبیین ماننا یہ ان کی تعظیم ہے. تعظیم کرنے والے بندے. لیکن بندے کیسے بندے؟ حضور کے، حضور کو معبود نہیں مانتے اپنا، ایسے بندے حضور کی تعظیم کرنے والے. لیکن بندے کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ حضور بندے ہیں خدا کے، عبادت کرنے والے بندے ہیں. اور حضور خدا کے بندے ہیں کیوں؟ کیوں ہر نعمت ان کو خدا سے مل رہی ہے. اور ہم حضور کے بندے ہیں کیوں؟ ہر نعمت ہمیں حضور سے مل رہی ہے. ہر نعمت ہمیں حضور سے مل رہی ہے. تو ہم بندے ہیں، ان سے لینے والے ہیں. جو جس سے لیتا ہے اس کا بندہ. لیکن یہ لینا جو ہے، لینے کی وجہ سے یہ بندے ہیں. اور یہ بندگی تعظیم کا نام ہے، عبادت کا نام نہیں. حضور کی تعظیم حضور کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہے. اور حضور اللہ کے بندے ہیں عبادت کرنے والے کے معنی میں. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں عبادت کرنے والے کے معنی میں. اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين، خصوصا إلى روح حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه. ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمعی رضي الله تعالى عنه. ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل رضي الله تعالى عنهم ورحمة الله عليه. ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل. ثم إلى روح حضرة النوری وحضرة الفیض. ثم إلى روح حضرة العامر الکلیمی. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قبور شيوخنا. اللهم نور قبور شيوخنا. اللهم نور قبور شيوخنا. ربنا
قدس أرواحهم اللهم نور ضرائحهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہر آن و ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، پالنے والے. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے عشق کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے محامد اور مناقب اور حضور کے مقامات کے چرچے کرتے رہیں، حضور کے کمالات کے چرچے کرتے رہیں، حضور کا چرچا کرتے رہیں. زبان جب تک رہے مدح مصطفیٰ میں جاری رہے. پروردگارہ عشق مصطفیٰ کی دولت کو لازوال کر دے، ہمارے سینوں میں قائم رکھ. اے اللہ اس میں اضافہ فرما، ہر آن اور ہر لحظہ اضافہ فرما. ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما. کہ جتنے حضرات یہاں جمع ہیں انہیں زمینی فتنوں سے بچا، آسمانی بلاؤں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، اعداء کے شر سے بچا، دین فروشوں کے مکر و فریب سے بچا، ناگہانی اموات سے بچا، حادثات سے بچا، ہر طرح کے لا علاج اور مہلک اور موذی امراض سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون رکھ. ہر طرح کے لا علاج اور مہلک اور موذی امراض سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون رکھا. ہر طرح کے لا علاج اور مہلک اور موذی امراض سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون رکھ. اے اللہ جو یہ جتنے بھی جائز مقاصد لے کے آئے ہیں، جائز تمنائیں ان کی برلا، جائز مرادیں ان کی برلا، ان کی جائز دعائیں قبول فرما. ان کی لاج رکھ، دونوں جہاں میں لاج رکھ، ان کی نسلوں کی لاج رکھ، دونوں جہاں میں لاج رکھ. ہم سب کو پابند شریعت کر دے، ہم سب کو پابند شریعت کر دے، ہم سب کو رمز آگاہ طریقت کر دے، ہمیں حقیقت شناس بنا دے، ہمیں معرفت آگاہ بنا دے. بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین غوث العالم رضی اللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.